العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك طعم الإيمان ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. وقال: حبب من دنياكم الثلاث: المرعى والطيب وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تعلیم ہے جس قوم میں دنیا اسی کی ہے، تعلیم ہے جس قوم میں دنیا اسی کی ہے. قدرت بھی طرفدار ہے، تعظیم بھی اسی کی ہے. اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا؟ اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر، تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے. محترم حاضرین و سامعین اور پردہ میں رہنے والی مائیں اور بہنیں، آپ نے بچوں کے پروگرام کو سنا. گرتے ہیں میدان میں شہ سوار ہی، وہ بچہ کیا گرے گا جو میدان میں نہ آوے. الحمدللہ آپ نے اپنے اس ماہت کے بچے کو سنا. الحمدللہ یہ بلبل خوب چہکے، اور ان کو پروگرام میں وقت کچھ کم ملا ہے. جو کچھ کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ آگے سال وہ کمی انشاءاللہ آپ میں نظر نہیں آئیں گی. یہ بچے اتنے بچے اتنی تعداد میں لگتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ قوم وہ قوم ہے جو حضرت مولانا منت اللہ رحمانی علیہ رحمہ کی آواز سن چکی ہے. ورنہ ہمارے اس ہندوستان میں ہم دو اور ہمارے دو، ہم دو اور ہمارے دو. تو ایک ہمارے ہندوستان کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو جہنم میں جو. یعنی فیملی پلاننگ کو جو روکتے ہیں کسی منصوبے کے تحت، الحمدللہ لگتا ہے وہ پروگرام یہاں نہیں ہے. یہاں بچے اس کثیر تعداد میں الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں میدان حشر میں میرے امتی کی تعداد زیادہ ہوگی تو میں اس زیادتی پر فخر کروں گا. ہمارے سکولیا مدرسے میں ایک بچہ وہ 18 بھائی بہن ہیں، 18. میں نے کہا تم کس نمبر پہ ہو؟ اس نے کہا میں 9ویں نمبر پر ہوں. بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ بچوں کی تعداد دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ترمہان گاؤں میں اتنے بچے ہیں لیکن چچے کہاں ہیں؟ چچے لگتا ہے گھر میں سوئے ہیں یا دلی بمبئی کے اندر ہیں. جو جہاں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے. بات یہ ہے کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس قوم کے اندر تعلیم ہو. جس قوم میں تعلیم نہیں وہ قوم پسماندہ ہے، وہ قوم نچلے پائیدان پہ ہے، اور وہ قوم نچلی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. بھلے ہی آپ اپنے آپ کو شیخ کہتے ہوں، بھلے ہی آپ اپنے آپ کو خان کہتے ہوں، بھلے ہی آپ اپنے آپ کو سید کہتے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو آپ
نیچی نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے اور پسماندہ کہلائیں گے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے حافظ رحمت صاحب اور ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے مفتی حسن الرحمان صاحب کہ یہ دو کاوش ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ بچیاں کیسے دین سے وابستہ ہو جائے، کیسے ان کے اندر دینی تعلیم آ جائے، کیسے یہ ابھی ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، ابھی 2-3 مہینے کی بات ہے، تو ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور وہ باپ اپنے اس بچے پر دربھنگا کے اندر تقریباً 15 سے 20 ہزار روپیہ ماہانہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہی بیٹا اپنے اس باپ کے جنازے میں آیا اور سب کو چیرتے ہوئے میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا مولانا صاحب مجھے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، آپ کہیے تو 3 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ ہم کہہ رہا بھاگا جو کرنا ہے کر، مجھے کیا لینا ہے، اب تم کو ہم جنازہ کی دعا یاد کراویں، تو جنازہ کی دعا یاد تو ہو نہیں سکتی ہے، صف لگی ہے، اب اس میں ہم پوری دعا جنازے کی یاد کرانا چاہیں تو بندہ جنازے کی دعا تو یاد نہیں کر سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو حافظ رحمت صاحب کو 100 روپیہ 200 روپیہ آپ دیتے ہیں، اور دیکھیے آپ کے بچے ماشاءاللہ نماز سے متعلق، دین سے متعلق، جنازے سے متعلق، شریعت سے متعلق بڑی اہم دعائیں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد نعمت ہے، اور یہ حقیقت میں نعمت ہمارے لیے اسی وقت ثابت ہوں گے کہ جب ہم اپنی قبر میں سوئے ہوں گے اور یہ بچے قرآن مقدس پڑھ کر کے اور نیک عمل کر کر کے دعائیں کر کر کے ہمارے لیے ہمارے قبر میں ایصال ثواب کریں گے، ثواب کو بھیجیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے نعمت ثابت ہوں گے۔ لیکن معاملہ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو کرنا دعا ہوا پڑھ لیجئے، اور یہ شب برات میں لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لگتا ہے کہ سارے مردے بخش دیے جائیں گے اور قرآن خوانی کا دورہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اب میں ایک صاحب کے یہاں قرآن خوانی کرنے گیا تو میں نے ان کے بچے سے کہا آپ بھی تشریف رکھیے، تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ ہی پڑھ دیجئے۔ میں نے کہا باپ تمہارا مرا اور مجھے فکر ہے، میں روپیے والا 100-200 والا مولوی صاحب نہیں ہوں، تمہیں فکر نہیں ہے تو قسم سے مجھے بھی فکر نہیں ہے۔ تو کہا کیا کریں مولوی صاحب، ہم غسل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا اتنا ناپاک ناہنزار بیٹا، اتنا کمینی، اتنی کمینی اولاد، مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں معلوم ہوتا ہے، مسلمان اور ناپاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ اور یہ امت کے لوگ کھڑے کھڑے بیل جیسے، کتے جیسے، گدھے جیسے، جانوروں جیسے پیشاب کر لیتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ جناب محمد رسول اللہ سے ہے، ہمیں کیسے پاک رہنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں طہارت کے باب پڑھائے جاتے ہیں، پاک کیسے رہا جائے گا پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہماری یہ نوجوان، ہمارے یہ خاص طور پہ وہ بچے جو ابھی جوانی کے چوکھٹ پر قدم رکھے ہیں، ان کی تو دیوانگی عجیب ہے، ان کی دیوانگی عجیب ہے، ان کو پتہ نہیں یہ چلتے ادھر کی جدھر کی ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، نہیں میرے بچوں، نہیں میرے نوجوانوں، تمہیں ادھر کی چلتی ہے جدھر کی ہوا جناب محمد رسول اللہ نے دی، جدھر کا پتہ قرآن مقدس نے بتایا ہے۔ اس لیے یہ بچے اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اگر ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا، قرآن کریم نہیں پڑھایا، حدیث نبی کی تعلیم نہیں دی، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے جہنم میں لے جانے کے سبب بنے گی۔ ابھی مفتی صاحب مسلم پرسنلہ کے آرگنائزر مولانا تبریز ہمارے علاقے
کے رہنے والے ہیں جہاں میرا مدرسہ چلتا ہے، وہ ہمارے مدرسے میں آئے اور کہنے لگے کہ مولانا ایک جج، ہائی کورٹ کا جج، مسلم جج ہمارے پاس آیا، رونے لگا اور کہنے لگا مولانا میری بیوی اور میری بیٹی 10 سال سے میرے ساتھ رہتی ہے، ایک فلیٹ میں رہتی ہے، کمرہ الگ الگ ہے، 10 سال سے نہ بیٹی بولتی ہے اور نہ بیوی بولتی ہے، جو ضرورت ہے میسج کر دیتی ہے، پرچہ لکھ کے ڈال دیتی ہے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ غضب یہ ہوا کہ میری بچی جس کو میں نے اتنا پڑھایا کہ اب جج بننے والی ہے، لیکن کل رات میں وہ میسج کی ہے کہ میں اپنی شادی پون ورما سے کرنے جا رہی ہوں۔ ایک مسلم سماج کی بچی، ایک مسلمان کی بچی، جج کی بچی، وہ یہ کہہ رہی ہے، جج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، میری بیٹی نے مجھے میسج دیا کہ میں پون ورما سے میں کل مندر میں شادی کرنے جا رہی ہوں اور میری بیوی نے لکھا کہ میں اس کے اوپر راضی ہوں اور مجھے میسج کیا گیا کہ تقریباً 10 لاکھ کا اس پہ خرچ ہے، آپ برائے کرم صبح میں میرے اکاؤنٹ میں آپ بھیج دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جج، مسلم جج اپنے مسلم بیوی اور اپنے مسلم بیٹی کے حال کو بیان کر رہا ہے۔ یہ 2 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی ایک پون ورما سے ہونی ہے، آپ یہ رقم دے دیں اور بیوی کی بھی رضا ہے۔ اس لیے مولانا صاحب میں آیا ہوں کہ اس کا حل ہے۔ تو مولانا تبریز عالم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا جج صاحب کو کہ جج صاحب آپ نے دنیا کی تعلیم تو بہت پڑھائی، کہا ہاں، کیا خرچ آیا؟ کہا 50 کبھی لاکھوں میں اس کا خرچ ماہانہ کا آتا ہے۔ کہا اچھا، آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بیوی کو کچھ دین کی بھی تعلیم دی ہے؟ تو جج صاحب بہت سر کھجلاتے آدھا سر کا تو جج صاحب کے بال ہی غائب ہو گئے تھے، پھر بھی جہاں تہاں کھجلاتے کہا لگتا ایسا ہے کہ اماں پارا تک وہ کچھ پڑھی تھی، اماں پارا تک میں نے اپنی بیٹی کو کچھ پڑھایا ہے۔ کہا بیوی تو نہیں کچھ جانتی ہے، بس انگلش جانتی ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، مصری کا عالم کہتا ہے من اراد ان یتکلم بلغت الکلام فعلیہ ان یتکلم بلغت الانگلش، جو یہ چاہے کتا والی زبان بولے وہ انگریزی بولے۔ من اراد ان یتکلم بلغت الکلام فعلیہ ان یتکلم بلغت الانگلش، اور جو یہ چاہے کہ بادشاہ والی زبان بولے، شہنشاہوں کی زبان بولے۔ ومن اراد ان یتکلم بلغت الملوک، اور جو یہ چاہے کہ ہم بادشاہ والی زبان بولے، فعلیہ ان یتکلم بلغت العرب، چاہیے کہ عربی زبان بولے۔ تو کہا آپ نے عربی پڑھائی نہیں؟ کہا نہیں۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کو دین نہیں پڑھایا تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ بیٹی آپ کے حق کو ادا کرے گی؟ جب آپ نے میٹرک کی کتاب پڑھی ہی نہیں، آپ نے فارم بھرا ہی نہیں، تو آپ میٹرک کے امتحان میں بیٹھیں گے؟ جب آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھایا ہی نہیں، دین سمجھایا ہی نہیں، حقوق والد بتایا ہی نہیں، قرآن سمجھایا ہی نہیں، حدیث نبی بتایا ہی نہیں، تو پھر آپ اپنی بیٹی سے یہ سب مطالبات کیوں کرتے ہیں؟ مولانا تبریز عالم قاسمی کہنے لگے کہ وہ جج میرے پاؤں کو پکڑ کے رونے لگے اور اتنا کہ بے ہوش ہو گئے۔ مجھے رحم آیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لے چلیے، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے بیٹی کو قرآن مقدس کی کچھ آیتیں سمجھائیں، حدیث نبوی بتائیں، تو ان کی بیٹی چیخ اٹھی کہ اس ملک میں آزادی ہے، ہم مسلمان رہتے ہوئے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں، یہ مجھے تعلیم ملی ہے اسکول میں، اور ملا ہے کہ ہم آزاد ہیں،
ہم قرآن بھی پڑھے، ہم مسلمان بھی رہے، ہم مندر میں جا کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کر لے۔ اب تک مجھے یہی معلوم تھا مولانا صاحب آپ نے جو بات بتائی ہے آج تک مجھے کسی نے نہیں بتائی۔ اور وہ لڑکی مولانا تبریز عالم صاحب بولنے لگے کہ وہ لڑکی بے تحاشا رونے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی کہ ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ گئی اندر سے پردہ والا کپڑا لائی اور پھر اپنے پورے بدن کو ڈھانک لی اور پھر آئے کہنے لگی مولانا صاحب پورا پروگرام اب میرا بدل گیا ہے، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی، بڑی اچھی بات بتائی۔ اور مولانا نے بتایا کہ سنو، کسی کے ماں کے کپڑے کو یہاں سے کوئی چیر کر کے اور ماں کے اپنے جسم کو کھول دے تو کسی کی ماں کی غیرت قبول کرے گی؟ کوئی بھائی قبول کرے گا کہ کوئی میرے بہن کے کپڑے کو یہاں سے پھاڑ دے؟ اے بے حیا، اے نالائق، اے حقدار مسلم مائیں اور مسلم بہنیں، تو تم اپنے من سے کیوں ایسا کپڑا پہنتی ہو کہ تمہارے بازو کھلے اور تمہارے سینے کے وہ حصے بھی کھلے رہتے ہیں جو صدر میں داخل ہے؟ ان بے حیاؤں کو، ان ماؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عورت تو پورا بدن ستر ہے۔ وہ مچھردانی جالی والا نیٹ والا کپڑا جس کو مچھر سے بچانے کے لیے اب وہ عورتیں لڑکیاں پہننے لگی، اس کا دوپٹہ پہننے لگے۔ بتائیے میری ماں اور میری بہنوں، اللہ نے تمہیں بتایا ہے لباس التقوی خیر لکم، لباس التقوی وہ لباس جو تمہارے تن من کو بھی چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا بھی سبب بنے، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج جانوروں کا لباس عورتوں کو پہنایا جا رہا ہے اور غضب بالائے غضب ہے کہ ہم اس کو لا کر کے بھی دیتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب رشتے ہفتے آئے تھے مدھوبنی کے اندر، وہ کہنے لگے کہ ایک بڑے اچھے گھر کی بچی وہ مرتد ہو گئی، ایک غیر بچے سے شادی کر لی، کیسے سمجھا بجھا کر کے اس کو لایا گیا تو حضرت امیر شریعت مجھے بھیجے کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا سمجھاتے سمجھاتے میں نے کہا کہ بیٹی کلمہ پڑھو، تو وہ راضی نہیں تھی کلمہ پڑھنے پر، اس کو کلمہ پڑھنے آ ہی نہیں رہا، وہ بی اے پاس تھی، بی اے۔ اے ترمہان کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ وہ تعلیم جو غیر ضروری تھی تم نے اپنے بچوں کو مردوں کے حوالے کر تم نے اس کی عزت کو، اس کی عصمت کو آسان کر دیا، اور اب رونا روتے ہو کہ میری بچی میری بات نہیں مانتی۔ تم نے روش وہ اختیار کیا جو بے حیائی کا ہے، طریقہ وہ اپنایا جو فحاشی کا ہے، اور تعلیم وہ دلائی جو ننگے پن کا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہماری بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، ہماری بیٹی حلیمہ بن جائے، ہماری بیٹی سعدیہ بن جائے، ہماری بیٹی کلثوم بن جائے۔ یاد رکھیے گا جن ماں کے عزت دار ہوتے ہیں ان سے کوئی خواجہ معین الدین چشتی پیدا نہیں ہوگا، ان سے مولانا قاسم نانوتوی پیدا نہیں ہوگا، ان سے مولانا علی میاں پیدا نہیں ہوں گے، ان سے جنید بغدادی پیدا نہیں ہوں گے۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بچہ نیک ہوگا۔ ماں اگر موبائل میں اپنے وقت کو دینے والی ہوگی، فلمیں دیکھنے والی ہوگی، سیریل دیکھنے والی ہوگی، تو یقیناً بچہ بھی شیخ چلی ہی ہوگا، بچہ بھی شیخ چلی ہوگا۔ اس لیے ماں کو یہ چاہیے کہ اپنے دستور کو، اپنے طریقے زندگی کو بدلے۔ یہ موبائل ایمان کو ختم کرنے کا بہترین آلہ یہودیوں نے بنا دیا ہے، عورتوں کو بے حیا بنانے کا، عورتوں کو مسلمانیت سے نکالنے کا، اور یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، نصرانیت کی طرف اور دیگر مذاہب ماننے والے اس کو آسانی سے اپنا شکار کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے درمیان سود کا ایک طریقہ رائج کیا گیا،
یہ بتایا گیا کہ اے مسلم خواتین، تم چاہو تو 20,000 30,000 سود کی رقم لے لو اور تم اس کو کچھ قسطوں میں ادا کرو گے۔ میری ماں یاد رکھو یہ سود کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو سود لیتے اور دیتے ہیں وہ 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں۔ جو بغیر ضرورت کے جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ منہ کالا کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سود لینے والے کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا ہوگا اس پیٹ میں؟ کہا سانپ بھرے ہوں گے، سانپ۔ اور قرآن کریم نے کہا جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں ذرا دماغ کو صاف کر لو میرے نوجوانوں، بہنوں کو کہو، ماؤں کو کہو، بیٹیوں کو کہو کہ یہ جو سود کے کاروبار چل رہے ہیں گاؤں کے اندر ان کو بند کر، ورنہ تمہارے گھر میں نحوست آ رہی ہے، بے برکتی آ رہی ہے۔ یہ ہوا کی بیٹی ہوا گئی ہے، یہ بوا گئی ہے، یہ فاطمہ کے روش سے الگ ہو گئی ہے۔ کون تھی وہ فاطمہ جس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو بھی دین میں نہ نکالنا؟ مائیں مرتی ہے، بہنیں مرتی ہے، ترمہان کے اندر بھی ان کو 2 کپڑے دیے جاتے ہیں، شمال دیا جاتا ہے اور سینہ بند دیا جاتا ہے۔ جعفر صاحب دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ مردہ کی حالت میں بھی، مرنے کی حالت میں بھی یہ خمال لے کر کے آئے اور یہ سینہ بند لے کر کے آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں مائیں وہ بال جس کو شوہر کے علاوہ محرم کے علاوہ کوئی نہ دیکھے وہ غیروں کو دکھاتی ہے، موٹر سائیکلوں پر اس طریقے سے نقاب پہن کے چلتی ہے کہ آنکھوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، یہ معاشرہ تم سے خراب ہو۔ خدا کے واسطے اللہ کے پیارے رسول معراج میں گئے تھے تو آقا نے دیکھا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بالوں کو پکڑ کر کے فرشتے نوچ رہے ہیں اور ان کے سر کے گدی کو برابر پھینک رہے ہیں اور آگ کے انگارے میں چل رہی ہے۔ آقا نے جبریل سے پوچھا اے جبرائیل بتا یہ کون خاتون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی امتی کی وہ خاتون ہے جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اپنے سر کو بالوں کو کھول کے رکھتی تھی۔ آج ہمارے یہ نوجوان سوگر کٹ بار کٹانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ آج وہ پینٹ پہنتے جو کل تک چرسی مسلم پہنتا تھا اور وہ فیشن کا طریقے سمجھتے ہیں۔ نہ جانے معاشرے کے کس حصے کی اصلاح کی جائے اور کس حصے کو سنوارا جائے۔ اس لیے ماں آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ معاشرہ کو سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ تم شوق کالج میں پڑھو، آگ میں کھیلو، چرخ میں جھولو، پر بندے عاجز کے رہے ایک بات یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، معاشرے کو برباد نہ کرنا، معاشرے کو تباہ نہ کرنا، ورنہ کل تم کو قبر کے گڑھے کے اندر جانا ہے۔ تھی وہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ 1300 سال ہو گئے، لیکن آج جب اس کا نام آتا ہے تو عظمت سے آنکھیں ان کی طرف اٹھتی ہے، دل جھک جاتا ہے۔ خاتون تھی، کالی کلوٹی تھی، قد کی ناٹی تھی، انتقال ہونے والا ہے۔ اپنے خادمہ کو کہہ رہی ہے کہ اے خادمہ لگتا ہے کہ میں آج چلی جاؤں گی، آج دنیا سے میرا آخری سفر ہو جائے گا، لیکن یاد رکھ میرے اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا، بازار سے کوئی اور چادر نہ لانا۔ یہ کئی چادریں ہیں جس کو میں نے تہجد میں استعمال کیا ہے، وہ چادر میرے کفن میں استعمال کر لینا۔ رابعہ بصریہ دنیا سے چلی جاتی ہے، خادمہ ان کی وصیت پر عمل کرتی ہے، قبر میں جاتی ہے، قبر میں خادمہ پوچھتی ہے، دیکھتی ہے کہ رابعہ جنت میں ہے، رابعہ جنت کا مزہ لے رہی ہے۔ خادمہ پوچھتی ہے کیا ہوا؟ ہم نے سنا تھا اور ہم نے سنا ہے آقا کی حدیث
کہ جب قبر میں آدمی جاتا ہے اور 40 قدم لوگ ہٹ جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من نبو کا رابعہ آپ سے بھی سوال ہوا ہوگا۔ کیا کہا؟ کہا آپ سے فرشتے نے سوال کیا؟ کہا کہ ہاں آئے تھے، مجھے جگایا اور کہا رابعہ بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا ہے تو کون ہو تم؟ کہا اللہ کی طرف سے ہم فرشتے ہیں۔ کہا کیا پوچھا؟ کہا میں نے کہا کہ من نبو کا تیرا رب کون ہے؟ من نبو کی تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میں 40 سال تک زمین کے اوپر جس کو نہ بھول سکی، ایک لمحوں میں نہ بھول سکی، کیا زمین کے 2.5 فٹ گڑھے میں اس خدا کو میں بھول جاؤں گی؟ فرشتے بھاگ نکلے، چلے گئے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ رابعہ کی جنت کا لباس پہن لے۔ کہا وہ چادر کیا ہوئی جس چادر میں ہم آپ کو کفن دیے تھے؟ تو کہنے لگی اللہ نے کہا ہے رابعہ تیرا یہ چادر اتنا قیمتی ہے جو تو تہجد میں نماز پڑھی ہے، اس کو فرشتے سے کہا کہ لپیٹ کر کے جنت میں رکھ دو، اور کل جب میزان عمل قائم ہوگا تو رابعہ کے اس چادر کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دینا تاکہ گناہ کا پلہ اٹھ جائے اور نیکیوں کا پلہ چھپ جائے۔ تو میرے خدا نے میرے چادروں کو لاج رکھی اور جنت میں حفاظت سے رکھ دیا ہے کہ کل جب قیامت کے دن میزان عمل قائم ہوگا، عمل کے ترازو آئیں گے جس میں عمل تولے جائیں گے، تو یہ چادریں میری اس پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ میری ماں اور میری بہنوں، کیا آپ کا بھی لباس ایسا ہی ہے؟ کیا آپ کا نقاب بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کا لباس تو لعنتی لگتا ہے، آپ کا لباس تو ایسا ہے کہ آپ بسیٹھا کے لیے نکلو تو لوگوں کی نگاہیں ٹکراتی ہیں، اور آپ کے نقاب اس لیے آئے تھے کہ آپ کو چھپا دیا جائے، لیکن آپ کے ناکام میں ایسے 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 موتیاں جڑی ہیں، ایسے ایسے ڈیزائن بنے ہیں کہ اللہ حفاظت سے رکھے، نظریں اور جاتی۔ اس لیے ماں اور بہنوں، امت کی بیٹیوں، اور رابعہ کو کون جواب دے گا؟ رابعہ کو کون بتائے گا؟ رابعہ کل آپ کے دامن کو پکڑے گی۔ ماں بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، آج سماج جو بگڑ رہا ہے، سماج جو غلط سمت جا رہا ہے، کوئی بچہ جنید بغدادی نہیں بن رہا ہے، کوئی بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نہیں بن رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں بن رہا ہے، اس میں ماں کہیں نہ کہیں آپ کی خامی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کلکتہ میں گئے ہیں، پہلی تقریر ہوئی ہے، پہلی تقریر ہوئی ہے، اور کیا ہوا بھائی؟ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہ پہلی تقریر پر 40,000 آدمی مسلمان ہو گئے، اور 1.5 لاکھ وہ مسلمان جو شراب پیتے تھے، وہ مسلمان جو برائی کے راستے میں لگے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو تاش کے اڈے بیان کیے ہوئے تھے، وہ مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ تو خادم آ کر کے اجمیر شریف میں خواجہ اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی ماں سے کہنے لگے کہ غضب کمال ہو گیا کہ حضرت نے پہلی تقریر کی اور 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے، 1.5 لاکھ آدمی گناہ کبیرہ سے توبہ کر لیا۔ تو خواجہ اجمیری چشتی کی ماں کہنے لگی چپ رہا، یہ کمال تیرے خواجہ کا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے، یہ کمال میرا ہے۔ میں نے تیرے خواجہ کو بچپن میں کبھی دودھ بغیر وضو کر کے نہیں پیا، جب جب تیرے خواجہ کو بھوک لگی ہے تو میں نے پہلے وضو کیا ہے اور پھر تیرے خواجہ کو دودھ پلایا ہے۔ میں کبھی تیرے خواجہ کے پاس کسی کو برا بھلا نہیں کہا،
نہیں بولی، اس لیے تیری خواجہ کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر دی کہ پہلی تقریر میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا پروگرام علمی پروگرام تھا۔ ان بچوں کے بہت افسوس ہوتا ہے، اس ترمہان کے جو بوڑھوں کا دماغ ہے، انتشار کا دماغ ہے، مدارس کے توڑنے کا دماغ ہے، عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، ہم لوگ لگے ہیں کہ کیسے بڑے لوگوں کے دماغ جڑ جائیں اور ان بچوں کی تعلیم کو صحیح سمت مل سکے۔ بچے اتنی تعداد میں ہیں کہ میرا کلیجہ قسم بخدا پارا پارا ہو رہا تھا کہ بچوں کی تعداد اتنی اچھی ہے، بڑے اچھے بچے ہیں، بچیاں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اگر ان کی نشو و نما، ان کی دینی تعلیم و تربیت پر اگر زور دیا جائے اور یہ نسل نو اگر چاہیں تو ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، یہ بچی روشن مستقبل کی حاملہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس گاؤں کے اتحاد کو جو آگ لگی ہے، یہاں کا ہر آدمی اپنے طور پر اگر یہ چاہے کہ ہم سب مل کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر سکیں کہ یہاں کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہاں کے بڑے ہوں یا بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی تعلیم کو صحیح سمت دے تو انشاءاللہ ابھی یہ اسٹیج اس بات کا گواہ ہے کہ بچوں نے جو دعائیں سنائی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گاؤں کے لوگ، ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے گاؤں کے بوڑھے اور نوجوان اگر چاہیں تو انشاءاللہ یہ بڑے بن سکتے ہیں۔ اور یہ گاؤں کے جو مختلف جہات ہے تعلیم کے اعتبار سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نہایت کرم ہے کہ ہمارے مفتی صاحب اس گاؤں کے داماد بن گئے اور بڑے فکر مند داماد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط قوت ارادہ کا مالک بنایا ہے۔ میں بار بار کہتا رہا کہ میں ابھی تک 4 پروگرام سے آ چکا ہوں، 5واں پروگرام میرا نانپور میں تھا، لیکن انہوں نے اس درد کے ساتھ مجھے چونکا لگایا کہ میرے دل میں انہوں نے سوراخ کیا اور میں نانپور نہ جا کر کے اپنی اہلیہ اور اپنے رشتہ داروں کو بھیجنے پر وہاں پر مجبور ہوا اور میں آپ کے گاؤں کے لیے آیا کہ کاش کہ میرے درد دل کی دوا آپ پیش کریں گے اور آپ نوجوان وہ بگڑے ہوئے لوگ جو آپ کے گاؤں کے اتحاد کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے ایک غلط سوچ دے رہے ہیں، ان کے قوت ارادی کو ذرا روکیے اور گاؤں کا مسئلہ گاؤں کے اندر حل کیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون سچ ہے کون حق پر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہر طرف سے ہوگی، کمی ہر طرف ہوگی، لیکن اگر آپ چاہیں گے اور یہ نوجوان چاہے گا، یہ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ مل بیٹھ کر کے اس گاؤں کے تعلیمی ادارے کو صحیح سمت دے سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے لیے ہمارے مفتی صاحب انتہائی درجے میں فکر مند ہے۔ ہمارے فاضل نوجوان حبیب مکرم جناب محمد علی صاحب اور تمام رفقائے کار اس بات میں ہمارے ہمدرد ہیں کہ اس گاؤں کے بچوں کی صحیح تعلیم ہو، اور صحیح تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کمیاں ہیں ابھی، اس کمیوں کو اب 1 گھنٹے کے اندر ہمارے رحمت صاحب نے جو کیا ہے بہت کیا ہے، اتنا تو کر دیا ہے کہ آپ مریں گے تو جنازے کی دعا آپ کا بیٹا پڑھ دے گا، اس ابھاگا دربھنگے والے جیسے نہیں کہ کہے گا کیا پڑھے، تو اتنا تو کر دیا ہے، لیکن بہت کچھ کرنا ہے انہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہیں گے آج کی اس مجلس میں کہ آپ لوگ محبت کے ساتھ، مسلمان آپ کے شعلے کے طریقے سے ابھرے گا اور ایسا ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے برف ان کے دماغ پر جم گیا ہے، تو ایسا نہ ہو، نہ آپ شعلہ بنیے اور نہ آپ منجمد ہوئیے، بلکہ آپ
وہ امتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو حکمت اور دانائی دی گئی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کو لاٹھی دیا گیا تھا، تو آج ان کی قوم یہود پوری دنیا پر لٹ برسا رہی ہے، بم برسا رہی ہے، گولے اور بارود برسا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ کے طور پر دم عیسیٰ دیا گیا تھا کہ ایک مارتے تھے مرنے والا انسان کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج نصرانی ڈاکٹر کے اندر اللہ نے دماغ کو وہ قوت دیا ہے کہ ایسی ایسی سرجری کرتے ہیں تو مردہ دل کو بھی زندہ کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ کو، ہمارے آقا کو جو معجزہ ملا تھا وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے، وہ فہم ہے، وہ قوت ارادی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت اور دانائی دے دیے گئے اس کو بہت بڑا خیر کا حصہ دیا گیا۔ اس لیے آپ وہ امتی ہیں تو آپ کو حکمت اور دانائی دی گئی، اس لیے آپ کاسہ گدائی لے کر کے بھیک نہ مانگے دوسروں کے دروازے پر، آپ جناب محمد رسول اللہ کی امتی ہیں۔ آپ کی سوچ پیدا کیجئے کہ حافظ رحمت صاحب کے بازو کو ہم مضبوط کریں گے اور یہ مکتب معہد الاستقامہ کی شکل میں جو چل رہا ہے اس کو استقامت بخشیں گے، اتنا بخشیں گے کہ ہمارے بچے جو ٹیرے بکرے جن کی زبان آج لڑکھڑا رہی تھی ان کی زبان میں فصاحت آ جائے، ان کی زبان میں شیرینی آ جائے، ان کی زبان میں مٹھاس آ جائے، ان کی زبان میں تسلسل آ جائے، اور یہاں کے بچے وہ نمایاں کردار ادا کریں جس کو دنیا سنے اور دنیا پڑھے اور دنیا جانے۔ اس لیے اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے۔ اے دختر اسلام بنو زین و کلثوم، ورنہ نئی نسل کو جمع کون کرے گا؟ نئی نسل کی جمع کرنے کی ذمہ داری ماں پر ہے۔ یاد رکھیے آخری واقعہ، ایک شخص پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا ہے، اس سے آخری چاہت پوچھی گئی کہ بندہ تو پھانسی کے پھندے کو چوم لے گا لیکن یہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں، میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں بلا دی گئی، ماں قریب آئی تو ماں کو کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ سن لیں گے، کان قریب لاؤ۔ ماں جب کان قریب لائی تو اور لاؤ، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ کے قریب گئی کان لے کے تو بچے نے بڑی سے ماں کے کان کو کاٹ لیا، پورے کان کو کاٹ کے منہ میں لیا۔ وہ بیٹا جو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا ہے اپنی ماں کو جس کا دودھ پیا ہے، جس کے دودھوں میں پھیلا ہے، اس کے اپنی ماں کے پورے کان کو کاٹ لیا، لہو لہان کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی معاملہ ہے، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ کیا کر دیا؟ بڑی ہی امید سے ماں کو بلایا تھا، ماں کو زخمی کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں آج جو پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہوں یہ میری ماں کی دین ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں چھوٹی چیز چوری کرتا، محلے والے آ کے میری ماں کو کہتے تو میری ماں 4 گالی دیتی، 4 گالی دیتی اور میرے پیٹ کو ٹھوک دیتی اور کہتی بابو بڑا اچھا آم توڑ کے لایا، چٹنی بنائی، اور چٹنی بنا کے اپنے بھی کھاتی میں بھی کھاتا۔ جب میرا دل بڑھتا تو رات کو اتنا توڑ کے لاتا آم کہ اچار بنا لیتا، اب میرے گھر کوئی آتا اور یا میری ماں سے کہتا کہ تیرا بیٹا آم چوری کیا ہے تو 1 2 3 اماں ہو جاتی، گالی کے ساتھ پھری ہو جاتی، جیسے صبح شام کی معمول بہت تسبیح ہے اس کی، گالی دینے لگتی۔ کاہے کو کوئی میری ماں کے سامنے آتا وہ بھاگ جاتا، یہاں تک کہ میری ماں، میں چور بنا، میں ڈاکو بنا، میری ماں پیٹ تھپ تھپاتی رہی۔ آج ڈکیتی کے جرم میں پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤں، بتاؤ میری ماں سبب بنی کہ نہیں بنی؟ اگر میری ماں
फरमाया जिनके आम को टिकलों की चोरी पर रोक देती तो मैं आज न चोर बनता न डाकू बनता और न ये फांसी के फंदे पर लटकता। तो सबब मेरी माँ बनी है, इसलिए माँ नहीं सुनती थी, माँ ही के कान को मैंने काटा दिया। इसलिए माँ कान को यहाँ काटा है, कल मैदान महशर में वो बेटा वो बेटी जिसके बारे में आप जानती हो कि मोबाइल के साथ ये गलत ताल्लुकात पैदा करती है, इज्जतों को धो रही है, और फिर भी तुम कोई कहता है तो तुम उसको गाली देती हो, बेटी को तंबीह नहीं करती, और यहाँ तक कि वो बेटी चली जाती है। तो याद रखिए मेरी माँ, कल आपको ये जहन्नम में ले जाएगी ये बेटियां आपको जन्नत में नहीं जाने देगी। कसम बखुदा, आप चाहे जितनी पारसा हो, जितनी बड़ी बड़ी हो, अगर आपने अपने औलाद का हक अदा नहीं किया तो बेटियां आपको जहन्नम में पहुंचाएंगी। इसलिए माँ, बेटे और बेटियां, ये नन्हे मुन्ने फूल ये आपके हैं, इनको जरा चमकाओ, इनको जरा बढ़ाओ, इनको इल्मे नबूवत और नूरे नबूवत और कुरानी उलूम से इनको सीनों को मुनव्वर करो, ताकि आप कब्र में होंगे और आप अज़ाब होने वाले हो, और ये कुरान पढ़ेंगे और फरिश्ते आपके सामने से बजाय इसके कि रहमत गजब ला रहे होंगे, रहमत ये सदाएं सुनाएंगे और आपको जन्नत में ले जाएंगे। माओ, इन बच्चों के जरिए से आप जन्नत में जाओगी। कारी हुस्नुर रहमान साहब के मदरसे में अभी 6 बच्चा कुरान करीम को मुकम्मल किया। उस मौके पर मैंने कहा कि ये वो बच्चे हैं कि अगर हाफिज़ कुरान बने हैं ये, तो इनके बाप के सर पर नूर के ताज रखे जाएंगे। उस दिन जिस दिन हर आदमी से भाएगा, लेकिन अल्लाह नूर का ताज रखेगा। और बाप कैसा होगा? बाप ऐसा होगा कि अपने अमल के बिना पर जहन्नम में जाना उसके लिए जरूरी हो गया होगा। कैरेक्टर उसका बिल्कुल सत्यानाश होगा, जहन्नमी अमल किया होगा। लेकिन चूंकि बच्चा उनका हाफिज़ कुरान है, बेटी उनकी हाफिज़ कुरान बनी है, तो नूर का ताज रख दिया जाएगा। अब बताओ, कोई ताज रख देगा तो जहन्नम में फिर फेंकेगा? नहीं, अल्लाह नूर के ताज को सजा देगा। तो बारीक इशारा हदीस में यह है कि फिर अल्लाह उसको जन्नत में डाल देगा, जन्नत में डाल देगा। जिसके बच्चे, इसलिए कारी साहब के मदरसे में भेजो, अगर आपका बच्चा एक हाफिज़ कुरान बना तो 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। और वही मैंने कहा था, जो इन बच्चों को हक़ारत की नजर से देखते हैं, जलील नजर से देखते हैं कि कहां से खाएगा और क्या पिएगा, तो आप ही लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बहुत खाते हैं, मौलाना साहब का पेट निकल गया। मक्का में एक लड़का मिराज डीलर है, कहते हैं मौलाना साहब खा खा के आपका पेट निकल गया। और आप ही लोग कहते हैं कि मदरसा में पढ़ाएगा तो खाएगा कहां से? आग पानी आप ही जमा करते हैं, आग पानी आप ही जमा करते हैं। एक जब तो कहते हैं नफीस साहब है, कहते हैं मौलाना साहब को तो इतना खाने को, कसम से आज चौथा प्रोग्राम है, बल्कि 5वां प्रोग्राम है, सब लोगों ने क्या नहीं खिलाया। कोई काजू खिलाया, कोई बादाम खिलाया, कोई देसी मुर्गा खिलाया, कोई बिरयानी खिलाया, क्या क्या खिलाया, और अजमतों से सलाम किया। मुझे सलाम नहीं किया, उस इल्म नबूवत को सलाम किया जो मैंने सीने में बसाया है, उस कुरानी उलूम को सलाम किया जो मैंने दिमाग में व्यवस्था किया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिएगा, हालात के खपेरे तो आते हैं, तूफान तो आते हैं, लेकिन ये उलमा के कदम, ये उलमा के होश, ये उलमा का दिमाग इतना कुव्वत मजबूत रखता है, इनके फरिश्ते भी इनको चूमेंगे। अल्लाह ताला करे कि आप सब इरादा कीजिए कि हम अपने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलाएंगे ना भाई? हाँ, इंशाअल्लाह। बात बहुत हो चुकी, ये हमारे मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब की तवज्जो की बरकत है कि कुछ कह लिया, वरना इतनी थकावट है। मेरी भतीजी की शादी 4:30 बजे बाराती, और बाराती भी ऐसा एक आदमी मुफ्ती साहब 5 प्याला खाने वाला। जो आदमी आधा किलो में 12 आदमी खाता था बकरे का गोश्त, उसको मैंने अपने इस हाथों से कसम खुदा की 5 प्याला गोश्त खिला के आया। नाम नहीं बताऊंगा, बताइए
آدمی بیل بن جاتا ہے، بھینس بن جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مولانا صاحب گیس بننا ہے اور پیٹ کی نسیں خراب ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی لڑکی والا اپنے دروازے پر روتا ہے، یا اللہ کیسا کھوکار آ گیا ہے، میں نے 50 کلو گوشت 125 لوگوں کے لیے بنایا تھا تو 100 ہی کھا گیا ہے، تو اس کی بددعا تو لگے گی کہ نہیں لگے گی جعفر بھائی؟ لگے گی نا۔ اس لیے کینسر بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس لیے ہو رہا ہے کہ بددعائیں بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے، اس لیے بددعاؤں سے بچو گے تیرمان والے تو جیسے ادب سے یہاں کھاتے ہو اپنے گھر میں، اسی طریقے سے بارات میں جا کے کھاؤ۔ بارات میں جا کر کے مسلمان بیل اور بھینس اور بکرا نہیں بن جاتا ہے، وہ اسلام کا ہی ایک فرد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، بس آخری بات یہ کہیں گے کہ اپنے مدارس کو، اپنے مکاتب کو اور اپنے علماء کو اور اپنے حفاظ کو زیادہ قوت دیجئے اور ان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھیے۔ انشاءاللہ ان کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔